الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اسلام میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے، بہت ساری دوسری خوبصورتیوں کے علاوہ، کہ بندے کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑتا ہے. دنیا کے باقی مذہبوں کے اندر بہت کم اس کی مثال ملے گی. بندے کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑتا ہے اسلام، اور بندے کی معاشرتی، مالی، خاندانی حیثیت بھی نہیں پوچھتا. ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ مال والا ہوگا وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ لے گا، اور جو غریب ہوگا وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بڑے وزیروں، مشیروں کے خاندان کا ہوگا وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لے، اور جو بیچارہ کسی عہدے پر نہیں ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات نہ کر سکے. چاہے وزیر ہے، چاہے موچی ہے، بادشاہ ہے، چاہے گھاس کاٹنے والا گھسیارا ہے، چاہے وہ قاضی القضات چیف جسٹس ہے، یا مٹی کی دیگچیاں اور پیالیاں بنانے والا کمہار، سب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. اللہ رب العزت نے کھلا اعلان فرما دیا: ادعونی استجب لکم. تم سارے کے سارے، جو کوئی بھی ہو، تم مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اور میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، یعنی انہیں قبول کروں گا. اور اللہ جل شانہ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کا ایک آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ بندہ بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنے والا ہو. دیکھو، جب تم کسی کو اپنا دکھ سکھ بتاتے رہتے ہو نا، تو تمہیں اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یار میں تمہارا پکا دوست ہوں، یا میں تمہیں اپنا پکا دوست سمجھتا ہوں. بس وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے اپنا دکھ سکھ کرتا رہتا ہے، تو وہ خود ہی کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا پکا دوست ہے، کیونکہ یہ مجھ سے کوئی بات چھپاتا نہیں. خوشی کی بات ہو، غمی کی بات ہو، پریشانی کی بات ہو، اطمینان کی بات ہو، یہ مجھے بتا کر اپنا دل ہلکا کرتا ہے، یہ مجھ سے شیئر کرتا ہے. تو اگلا بندہ وہ خود ہی یہ محسوس کرنے لگ جائے گا، وہ خود ہی جا کر دوسرے لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے گا کہ یہ میرا بڑا پکا دوست ہے، یہ مجھ سے اپنی ہر خوشی غمی بانٹتا ہے اور مجھے بتاتا ہے، اور مجھے اپنے غم میں، اپنی خوشی میں شریک رکھتا ہے. مجھے اس کی سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، یہ مجھے سب باتیں بتاتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی، یہ اس بات کا احساس پیدا کرنے کا ذریعہ ہوا کہ یہ میرا پکا دوست ہے. بس اسی سے سمجھ لیں کہ جب میں اللہ رب العزت سے ہر وقت دعائیں مانگ رہا ہوں، کوئی خوشی نصیب ہونے والی ہے، یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، تیری ہی مہربانی سے ملنے لگی ہے، مجھے کوئی خوشی مل گئی، یا اللہ تو نے ہی عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کے اندر خیر برکت نصیب فرما، اور جس مقصد کے لیے یہ چیز میں نے حاصل کی وہ مقصد پورا فرما.
اور جب آپ کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں، آپ پر کوئی خوف آ جاتا ہے آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں، آپ پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے آپ اللہ کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، آپ کو کوئی خدشہ کوئی ٹینشن پڑ جاتی ہے آپ اللہ سے اس ٹینشن کے دور ہونے کی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ بالکل وہی والی بات ہو گئی نا کہ آپ اپنی خوشی بھی، غمی بھی، ڈپریشن بھی، پریشانی بھی، راحت بھی، سب کچھ آپ اللہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں، تو اللہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا اور اللہ آپ کو اپنا پکا دوست بنا لے گا۔ تو اللہ کا دوست بننے، اللہ کا ولی بننے کے آسان ترین نسخوں میں سے یہ ایک نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ جب ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد ان کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا، الی یوم یبعثون، قیامت سے پہلے۔ اب وہ اللہ کی مرضی تھی قیامت تک ان کو مچھلی کے اندر زندہ رکھتا یا ان کو وفات دے دیتا اور مرنے کے بعد سب چیزیں جس دن زندہ ہوتی اس دن وہ مچھلی بھی زندہ ہوتی اور اس میں سے حضرت یونس علیہ السلام بھی زندہ ہو کے نکلتے۔ بہرحال قرآن یہ بتا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا یہ یوں سمجھ لو کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ ظاہر دنیا میں کتنی مچھلیاں خوراک کھاتی ہیں، واپس کیا چیز زندہ نکلتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو واپس نہیں نکلنا تھا، نکلتے تو قیامت کے دن نکلتے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت باہر کیوں نکالا؟ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ دعا مانگ رہے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ میری پاکیزگی بیان کر کر کے دعا نہ مانگتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ میری پاکیزگی بیان کر کر کے دعا نہ مانگتے تو میں ان کو نہ نکالتا۔ یہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس ناممکن کو ممکن بنایا، اور اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے، لیکن مجھے آپ کو اللہ بتا یہ رہا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تو میں نے فیصلے بدل لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق الگ الگ طریقوں سے آزمایا اور ان پر آزمائشیں اتار کر، ان پہ سختی ڈال کر، ان کے صبر کا امتحان لے کر مجھے اور آپ کو سکھایا کہ کبھی تم پر بھی تھوڑا بہت کوئی تنگی آ جائے تو کس طرح اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا ہے، کیسے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، کیسے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ پھر راضی ہوتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور دوسری جگہ رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں ایسی تکلیف اور ایسا درد وغیرہ ان کے جسم میں بٹھا دیا کہ اس تکلیف اور درد نے ان کو معذور بنا دیا، اور وہ اس بیماری کے بہت زیادہ لمبے ہو جانے کی وجہ سے آپ کا مال و دولت بھی سب خراب ہو گیا اور آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے دور ہو گئے۔ ظاہر ہے لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اتنا لمبا عرصہ لوگ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اور آپ کے بیٹے وغیرہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل ترین لمبی بیماری کاٹی اور اس کے بعد تنہائی بھی مسلط ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگنے میں شرماتے تھے۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، شاید ان کی شریعت میں ہوگا، یا ہر اللہ کے ولی کا ایک اپنا مزاج اور اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزاج یہی ہوگا۔ بہرحال ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے شرماؤ مانگنے میں، اللہ سے مانگو بھائی۔ تو وہ شرماتے تھے، وہ کہتے تھے جس رب نے اتنے سال زندگی میں صحت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی،
ہر طرح کی خوشی عطا فرمائی۔ آج اگر مجھ پہ بیماری آ گئی ہے، آج اگر مجھ پہ کوئی تنہائی اور تنگی آ گئی ہے تو میں اللہ سے شکایتیں کرنے لگ جاؤں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا اللہ اس کو دور کر، اس پریشانی کو ہٹا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگتے تھے کہ بیماری دور ہو جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو جب یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے اور سخت کیے اور سخت کیے، اب تنہائی بھی مسلط ہو گئی، غربت بھی مسلط ہو گئی، اور بیماری تو اتنے برسوں سے چپکی ہوئی تھی، معذوری والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت نے یا تو ان کو اجازت دی ہوگی کہ اب دعا مانگو، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ بس دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے بیماری بھی دور فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا ہم نے ایسے قبول فرمائی کہ ان کی بیماری بھی دور فرما دی، اور ان کو پہلے سے ڈبل اولاد بھی عطا فرما دی، اور پہلے سے ڈبل گھرانہ ان کو عطا فرما دیا، دولت عطا فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت دعا مانگنے پر وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو کچھ مانگے بغیر عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ دیکھو، تمہیں جو بھی مانگنا ہوتا ہے اللہ سے مانگا کرو، جو بھی مانگنا ہوتا ہے اللہ سے مانگا کرو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ وہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے جوتے کا دوسرا تسمہ عطا فرما۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کل تو جوتے کا تسمہ آپ کو الگ سے خریدنا پڑتا ہے جا کے، اور تسمے والے جو شوز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جوتے کا تسمے کا کیا مطلب تھا؟ ہر گھر میں بکریاں، اونٹ، گائے، اور ہر ہفتے میں ضرور ایک نہ ایک جانور گھر میں ذبح ہوتا تھا، گوشت کھاتے تھے اس کا، تو اس کی کھال کو سکھا لیتے تھے نمک لگا کے، اور اس کی کھال کے جوتا بھی بنا لیا اور برتن بھی بنا لیا، اور اسی کھال کا ذرا سا پتلا سا کنارہ کاٹ کے دھاگے کی طرح وہ ہوتا تھا تسمہ، خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ اس زمانے میں گھر گھر کی سب سے سستی چیز یہ تسمہ تھا، کوئی مشکل نہیں۔ آپ کو اور مجھے تو باٹا کی سروس کی کسی دکان پہ جانا پڑے گا نا، جوتے کا تسمہ خریدنا ہے، یا کسی موچی کے پاس جانا پڑے گا۔ ان کو نہیں جانا پڑتا تھا، کدھر بھی نہیں۔ وہ ہر گھر کے اندر چمڑا ہوتا تھا، چمڑے کے ڈول بناتے تھے، چمڑے کے لوٹے بناتے تھے، چمڑے کی چیزیں بناتے رہتے تھے خود ہی۔ تو ان کے پاس تسمہ کیا چیز ہے؟ وہ چمڑے کا کنارہ پتلا سا کاٹا، وہ تسمہ۔ وہ اتنی آسان چیز فرمایا، وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مقصد کیا ہے؟ تمہیں دعائیں مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، دعائیں مانگنے کی عادت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کی برکت سے مزاج بن چکا تھا کہ اللہ سے مانگنے والے تھے، ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے۔ جیسے ہی خوشی نصیب ہوئی، 2 نفل شکرانے کے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تو نے عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، یا اللہ اس نعمت سے مجھے اب محروم نہ فرمانا، اور اس کی خیر برکتیں مجھے عطا فرمانا۔ ذرا سا غم کی خبر آئی، 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، بیویوں میں سے، ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں میں سے کوئی بیوی وفات پا گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت راستے میں تھے، کہیں شاید عمرے کے لیے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، تو جیسے ہی خبر سنی اپنی سواری کو روکا، نیچے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور واپس اپنی سواری پہ آ گئے۔ ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، یہ کون سی نماز کا ٹائم تھا، اور وفات کی خبر سنی تو اس کے ساتھ نماز، یہ کیا چیز تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی پریشانی کا سامنا فرماتے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اگر نفل نماز کا وقت ہوتا تو 2 نفل رکعت نماز پڑھتے اور اللہ رب العزت سے اس پریشانی اور اس دکھ کا اظہار کرتے۔ تو میں نے وہ کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو سفر درپیش ہوتا،
سفر پہ جا رہے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے جائیں گے، واپس آ رہے ہیں پہلے گھر پہ نہیں جائیں گے، پہلے مسجد میں آئیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور پھر مسجد میں کچھ وقت بیٹھیں گے، ملاقات والے آ کر مسجد میں ملیں گے حضرت سے، اور اس کے بعد حضرت اپنے گھر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اہم اہم واقعات ہیں، یہ مجھے آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگنے والے بنو، اللہ سے دعا مانگنے والے بنو، اپنا دکھ درد خوشی غمی اللہ کو بتاؤ، وہ اللہ جو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ بھائی آپ اپنے دوست کو تو اس لیے بتاتے ہیں کہ دوست کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو اس لیے نہیں بتانا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو اس لیے بتانا ہے کہ اے رب کریم تیری مدد اور تیری مہربانی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، جو ہوا اور جو کام نہیں ہوا وہ تیری رحمت اور مدد کے بغیر نہیں ہوگا، تو میں اس لیے تیرے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تو میرا یہ کام بنا دے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے دکھ درد اور اپنی پریشانیاں بتانی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا غم اللہ کو بتایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا غم اللہ کو بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خواہش اپنا غم اللہ کو بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی کہ ان کے 100 بیٹے پیدا ہوں، اور وہ 100 بیٹے قریب قریب ہی جلدی جلدی پیدا ہوں، اور وہ 100 بیٹے ایک ساتھ جوان ہو جائیں، اور پھر میں ان کو اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ چیز مقدر نہیں فرمائی تھی، تو ایک ہی بچہ پیدا ہوا، وہ بھی معذور، وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ القینا علی کرسیہ جسدا، ایک بس جسم جیسا کچھ نظر آتا تھا، وہ کوئی صحت مند بچہ نہیں تھا جس کو کہا جائے کہ بھئی یہ بچہ ہے، اللہ جانے کیا تفصیل تھی۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ایک جسم جیسی کوئی چیز، بس وہ 100 بچوں کی تمنا تھی، لیکن پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ 100 بچوں کی جو تمنا کی تھی وہ صرف تمنا تھی، اللہ سے مانگا نہیں تھا، صرف غصے میں ایک تمنا کا اظہار کیا تھا۔ جن لوگوں کے ذمے کام لگایا تھا وہ صحیح کر نہیں رہے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ڈیوٹی ان کو دی تھی، غصے میں فرمایا کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دے، وہ بڑے ہوں میں ان کو جہاد میں بھیجوں۔ اور پھر جب دیکھا کہ ایک ہی جسم کا ٹکڑا کوئی پیدا ہوا ہے بس، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے رب ایسی سلطنت مجھے عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ویسی مل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کی دیر تھی، ہم نے ہوائیں ان کے تابع کر دی، جنات ان کے قابو میں دے دیے، ہم نے پرندوں مچھلیوں جانوروں کی بولی ان کو سکھا دی، اور ان سب جانداروں کو حضرت سلیمان کے حکم کا تابع کر دیا۔ تو یا اللہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ قرآن میں یہ بات؟ قرآن کریم کا مقصد کوئی کہانیاں اسٹوریاں سنانا تو نہیں ہے نا، تو مقصد یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو بتانا کہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو جیسے اللہ کے ان نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت جب صحابہ کی فرمائی، تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ کسی کو کچھ بھی مانگنا ہوتا اللہ سے مانگتے، اور یہ خیال اتنا جم گیا تھا کہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ پر جا رہے ہیں راستے میں، کچھ بندے پیدل بھی چل رہے ہیں، اور اچانک اونٹ کی جو لگام ہے رسی وہ ہاتھ سے چھوٹ کے لٹک گئی۔ اب جو بندے پہلے سے پیدل پاس سے گزر رہے ہیں یا کھڑے ہیں، ان کو بندہ کہہ دیتا ہے یار یہ رسی لٹک گئی ہے ذرا مجھے پکڑا دو۔ تو صحابہ کرام کی ایسی تربیت ہو گئی تھی کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اب وہ رسی چھوٹ گئی تو کسی بندے کو نہیں کہیں گے کہ یار یہ تم پکڑا دو مجھے، اس پریشانی کی شکایت اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والے پر جیسے پریشانی آتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی پریشانی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، خود جو میں مروں گا میری موت سب سے بڑی پریشانی ہوگی، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔
تو یا اللہ میں اپنی ہر پریشانی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور خود اتر کے اونٹ سے اترنا آسان نہیں ہوتا، اس کو بٹھانا پڑتا ہے، گھوڑے سے تو بندہ چھلانگ مار کے اتر جائے، خود اونٹ سے اتر کے اپنی رسی کو سنبھالتے اور دوبارہ اونٹ پہ بیٹھتے، پھر اونٹ کو کھڑا کرتے، پھر کیوں؟ تاکہ ہمیں اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کی عادت نہ پڑ جائے، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا۔ اور ایک مشہور حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے نا، فرشتے اس کی آواز پہچان لیتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی آواز، اس کا انداز پہچان لیتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تجھ سے بار بار مانگتا رہتا ہے، یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ تو اس پہ رحمت اور برکت فرما دے۔ فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں، اور اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا وہ انتظار کرتا ہے کہ جب کبھی میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، جب کبھی کوئی خطرہ اور پریشانی ہوگی، تب اللہ سے مانگ لیں گے۔ اب جب اس کے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے، اب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ اچھا کرتا ہے، یہ کوئی برا نہیں کرتا، یہ بہت اچھا کرتا ہے۔ اپنا دکھ، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اللہ خود اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو فرشتے ہیں نا، وہ سفارش نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ کون ہے، یہ کبھی سنا ہے تم نے یہ اللہ سے مانگتا ہو؟ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتہ، یہ تو پتہ نہیں، یہ تو اللہ سے نہیں مانگتا تھا۔ تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے، کون ہے، یہ تو اللہ سے مانگتا ہی نہیں تھا، آج یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، چھوڑو۔ اور جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہیں، اللہ بھی اس سے خوش ہیں، اور فرشتے اس کی آواز کو، اس کے انداز کو پہچان کر یاد رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پوچھ کر تصدیق کرتے ہیں، پھر سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتا رہتا ہے، یا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ فرعون کی سلطنت بنی اسرائیل کے مقابلے پر کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ فرعون کی جو شان و شوکت تھی، اس کا دنیا کے دوسرے ممالک اور دوسرے بادشاہوں کے درمیان جو دبدبہ، جو مقام تھا، اس کو کوئی بھی طاقتور سے طاقتور فوج شکست دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سپر پاور تھا اپنے زمانے کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا علیہم السلام، اللہ کے دونوں نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یا اللہ تو نے فرعون کو، فرعونیوں کو اتنی دولت، طاقت، پروٹوکول، سجاوٹ، زینت، تو نے سب چیزیں ان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اے رب ان بدبختوں نے کیا یہ کہ لیضلوا عن سبیلک، انہوں نے اس سب کچھ کا نتیجہ کیا بنایا کہ تیرے ہی راستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے لگ گئے۔ تو دونوں نبیوں نے دعا مانگی، ربنا اطمس علی قلوبہم، اے رب ان کو، ان کے چہرے بگاڑ دے، اور ان کو ایسا عذاب عطا فرما کہ اب وہ عذاب دیکھنے کے بعد ہی ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اپنے حالات سے یہ ثابت کر دیا ہے، جب تک عذاب میں پھنس نہیں جائیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اے رب آپ نے نشانیاں بہت دکھا دی، لیکن اب سچ مچ ان پہ عذاب مسلط فرما دے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا میں نے سن لی، یعنی قبول کر لی۔ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اب ثابت قدم رہنا اور
جاہل اور نادان لوگوں جیسے انداز اختیار مت کر لینا۔ اس کی تفسیر میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، کیا مطلب جاہل اور نادان لوگوں جیسا انداز اختیار مت کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا۔ یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا فلاں کام کل ہی ہو جائے، بندہ جلد باز ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا فلاں کام بس کل ہو جائے، میں رات کو سوؤں صبح اٹھوں کام ہوا پڑا ہو۔ اللہ رب العزت کو ہر کام کا وقت، صحیح وقت پتہ ہے، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا ابھی اور کل ہی وہ کام ہو جائے تو وقتی طور پہ تم خوش ہو جاؤ گے، لیکن بعد میں تمہیں غم اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کام اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بتایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اس کے 40 سال تک فرعون اسی طرح دندناتا، ظلم ڈھاتا پھرتا رہا، 40 سال کے بعد جا کے غرق ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ جی میں تو دعائیں مانگتا ہوں، میری دعا پوری نہیں ہوتی۔ تیری دعا پوری ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کب پوری ہونے میں تیرے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس دعا کو پورا کرے گا، بے صبرے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو، مما نزل و مما لم ينزل، ان مصیبتوں کے بارے میں بھی جن میں تم پھنس چکے ہو، اور ان مصیبتوں کے بارے میں بھی جن میں ابھی تک تم پھنسے نہیں ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ تم پر آنے والی تھی، تم نے جب دعائیں مانگنے کی عادت بنا لی، اللہ نے وہ مصیبتیں تمہارے اوپر سے ہٹا دیں۔ تو اس لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ آپ علیہ السلام صبح جاگتے تھے، جاگتے ہی اللہ سے دعا مانگتے تھے، سو کر اٹھنے کی دعا۔ آپ علیہ السلام جاگنے کے بعد اگر کوئی لباس کا کوئی حصہ، سوتے ہوئے انسان اپنے لباس کو ہلکا کرتا ہے، جب اٹھتا ہے دوبارہ وہ لباس اپنا پورا کر لیتا ہے، پہنتے تھے تو لباس پہننے کی دعا، استنجے کے لیے تشریف لے جاتے اس کی دعا، گھر سے نکلتے اس کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہانے سے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ کھانا کھانے لگے پھر اللہ سے بات کریں گے، کھانا کھا چکے پھر اللہ سے بات کریں گے، اور کوئی بھی اگر بہانہ نہیں ہے تو استغفار کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، بعض روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذمے تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں اس کے باوجود استغفار کرنے کی اور وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا بہانہ ہے، اور کوئی بہانہ نہیں ہے اس وقت، تو اللہ سے یہی بات شروع کر دو کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفار کرنا شروع ہو جاؤ۔ قرآن کی تلاوت کے بعد سب سے بہترین عبادت جو زبان سے بندہ کرتا ہے وہ دعا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور ان دعاؤں میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایمان مانگنا چاہیے۔ دنیا کی خیر تو بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، وہ بھی مانگا کریں، لیکن اللہ نے قرآن میں دونوں طرح کے لوگ بتائے۔ ایک لوگ وہ ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، یا اللہ کاروبار اچھا کر دے، یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما دے، فلاں چیز میں مجھے کامیاب کر دے، ساری دنیا کی چیزیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جو اکیلی دنیا ہی مانگتا رہتا ہے، اسے میں دنیا اتنی دوں گا جتنی اس کی نصیب میں تھی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بتایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں، آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہاں ان کو ملے گا نا ان کی محنت کا حصہ، دنیا میں تو وہی ملے گا جو نصیب میں ہے، آخرت مانگو گے تو یہ تمہارا مانگنا ایک طرح سے محنت ہے، اس محنت کے حساب سے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، تو دعائیں مانگنے والوں سے اللہ خوش ہے۔
دعائیں نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اس سے دعائیں مانگا کریں، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعائیں پوری کرے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگنے کی عادت بنائیں، اپنی اولاد کے لیے ایمان مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے اچھا انداز قرآن کریم میں، سارے نبیوں کی دعائیں اچھی ہیں، اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بھی بڑا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں میرے اور آپ کے لیے ویسی ہی بتا دی کہ انہوں نے کن الفاظ سے مانگی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں کے الفاظ بڑے پسند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت ساری دعائیں آتی ہیں قرآن کے اندر، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدھر جدھر بھی دعا مانگی ہے نا، ساتھ اپنی اولاد کے لیے ایمان مانگا ہے، ساتھ اپنی اولاد کے لیے توحید مانگی ہے۔ یا اللہ ان کو کفر سے بچانا، یا اللہ ان کو شرک سے بچانا، یا اللہ ان کو بتوں سے بچانا، یا اللہ ان کو گمراہی سے بچانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایمان مانگتے تھے، کفر سے، شرک سے، اور ہم اپنے آس پاس جتنی برائیاں دیکھتے ہیں بھائی، ان برائیوں سے بچنے کی ہم اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی ہم دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔